جی سر، السلام علیکم. ہلو ہلو، السلام السلام علیکم. علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر وعلیکم رہے ہیں؟ السلام. آپ بہن ہیں ہماری؟ جی میں سیدہ بات کر رہی ہوں سیدہ سویڈن سے. بہن، کیسے ہیں خیریت سے ہیں؟ کہاں سے؟ ہلو. جی بہن بات کریں. جی میں سویڈن سے بات کر رہی ہوں. جی بہن سویڈن سے. خدا آپ کو جزائے خیر دے، خدا آپ کو عزت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں میری بہن. ہاں جی، آمین، جزاک اللہ. اصل میں یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ نے بھی آپ سے کچھ عرصے پہلے بات کی تھی، جو مطلب شیعہ ہو گئے. ویسے تو ہم لوگ سنی ہیں، لیکن بس ہمارے گھر میں یہی ہے کہ مطلب جیسے ہم ایز اے سنی پیدا ہوئے، اور جیسے صحاباؤں کے بارے میں ہم جو سنتے آئے ہیں، حدیثیں سنتے آئے ہیں، ان کا ایک عزت ہے، ایک مقام ہے ہماری نظر میں. اب ایک تو یہ ہے کہ مطلب میرے ہسبینڈ جو چینج ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ میرے سامنے ہی چینج ہوئے، وہ پڑھ کے چینج ہوئے ہیں حدیثوں کو. لیکن میں اس معاملے میں جو ہے مطمئن ابھی تک نہیں ہوں، کیونکہ ہم لوگوں نے جیسے جو دین سیکھا ہے، اس میں یہی ہے کہ جو بڑے صحابہ ہیں ان کا عزت اور احترام ہے، ان کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. مولا علی کا یہ ہے کہ کیونکہ خود میں سید ہوں، تو ہمارے گھر میں تو مولا علی یا علی بہت چلتا ہے. لیکن ان کے ساتھ جو ہے دوسرے جو بڑے صحابہ ہیں، ان کے بھی جو ہے مطلب کافی ہمارے دلوں میں عزت اور احترام. لیکن اب میرے جو ہے ہسبینڈ جو ہے میرے میاں، وہ چینج ہو گئے، وہ شیعہ ہو گئے ہیں. میرے بچے بھی مطلب وہی ہو گئے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ اب جو حدیثیں ہم لوگ سنتے ہوئے آئے، ایز اے سنی جو ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ ابو بکر کی جو فضیلت ہے، تو ان کا کیسے اب ہم انکار کریں کہ جب ہم مطلب ابھی میں مطلب تھوڑی دیر پہلے یہی سن رہی تھی ان کا کہ جیسے کہ اب ایک مطلب ہے کہ بخاری میں مولا علی کے ایک بیٹے محمد ابن حنیفہ نے اپنے والد سے پوچھا، جی حنفیہ جی، اپنے والد سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو خود مولا علی نے یہ جواب دیا کہ حضرت ابو بکر. پھر فرمایا ان کے بعد پھر ان کو جواب ملا کہ عمر ملا. تو یہ غلط ہے، یہ جو ہم لوگ جس دین کو مانتے ہوئے آئے ہیں، خود جو مولا علی جن کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ وہ مطلب وہ افضل ہیں، تو یہ سب مطلب یہ کیا آپ اس بارے میں بولیں گے؟ دیکھیں بہن، ابھی جو اگر آپ نے جو بات ہوئی ہے نا آپ کی خدمت میں، ابھی جو ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ڈاکٹر وقار صاحب تھے پاکستان سے، ڈاکٹر وقار صاحب قادری، ان کے ساتھ جو بات ہوئی ہے نا کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ میرے بعد آپ ان کی اتباع، ان کی جو ہے یہ خلیفہ یہ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ صرف مشورے سے بنے. تو وہ مشورہ بھی کوئی ایسا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ خلیفہ مشورے سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو چیز منصوص ہوتا ہے، جو اس چیز پہ اللہ کی جانب سے حکم ہے، وہ اس پہ مشورے کی گنجائش نہیں ہے. اب اگر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا، تو ابھی ہم مشورہ نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کی جانب وہ رسول ہیں یا رسول نہیں. اس پہ مشورہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو، پیروی کرو اہل بیت اطہار علیہم السلام کو، جیسے ابھی ڈاکٹر قادری صاحب اس کا اعتراف کر رہے تھے کہ ہر خطبے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے، ٹھیک ہے. جب وہ یہ فرماتے تھے کہ ان کے اتباع کرو، تو اب گنجائش نہیں ہے مشورے کی کہ ہم مشورہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون. تو ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں ہے. جہاں تک مشورے کا جو پرنسپل ہے، وہ امامت و خلافت پہ وہ لاگو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا. عمر کی خلافت پہ بھی کوئی مشورہ نہیں ہے، ابو بکر کی خلافت پہ بھی کوئی مشورہ نہیں ہوا. تو جب مشورہ ہی نہیں ہے، اور مشورہ ہوتی بھی ہے نا، مشورہ اگر ہوتی بھی ان کی خلافت پہ مشورہ ہی باطل ہے، تو خلافت ان کی باطل ہے. خلافت کس کی ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام، اتباع ان کی کرنی ہے. تو اب اگر اتباع اہل بیت علیہم السلام کی کرنی ہے، تو ساری احادیث بھی اہل بیت علیہم السلام کی طریق سے لینی، ساری روایات احادیث بھی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی طریق سے لینا ہے. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اس بات کی کبھی تائید نہیں کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ابو بکر عمر سب سے افضل ہیں. یہ جھوٹی احادیث ہیں جو اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دی گئی ہیں. رسول امیر المؤمنین علیہ السلام جو متفق علیہ حدیث ہے دونوں فریقوں کے نزدیک، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. دیکھیں آپ کو وہی مرتبہ حاصل ہے میری امت میں مجھ سے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ سے حاصل. بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص نہیں صحابہ میں، بنی اسرائیل کے صحابہ میں، کہ وہ ہارون علیہ السلام سے افضل ہو. ٹھیک ہے نا بہن، میری بہن جی نہیں، اس بات کو تو بے شک ہم لوگ بھی مانتے ہیں. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا ہارون سے کوئی افضل ہو
ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی طرح اس امت میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی صحابی جو ہے اس امت کا جو ہارون ہے اس سے افضل ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو پھر یہ سب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب احادیث جھوٹی ہیں, ان احادیث کا انکار کرنا تو ضروری ہے. یہ جو ہے کہ مولا علی نے جیسے کہ مطلب اسٹارٹنگ میں مطلب خلاف ان کی بیعت نہیں کی تھی ابو بکر کی, اور ان سے ناراض بھی رہے تھے, لیکن کافی عرصے کے بعد پھر ان کو اپنے گھر پہ جب بلایا تھا تو پھر جب حضرت ابو بکر رونے لگے ان کے سامنے, انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے مشورے میں نہیں بلایا, نہیں شامل کیا. مولا علی نے فرمایا جب تو انہوں نے وہ رونے لگے, پھر مولا علی نے کہا کہ میں اعلانیہ آپ کی جو ہے بیعت کروں گا. پھر وہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مولا علی نے اعلانیہ جو ہے ان کی بیعت کی یا ان کی خلافت کو مانا؟ دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام ایسے شخص نہیں ہے جو قرآن کی مخالفت کریں, جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کریں, ٹھیک ہے نا. وہ کیا آپ سمجھتے ہیں وہ مخالفت کرتے تھے؟ ہو سکتا ہے میری بہن, جی جی, ہو سکتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کریں؟ نہیں ہو سکتا نا, نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد آپ کا وہی مرتبہ ہے جو ہارون کو بنی اسرائیل میں حاصل تھا, اور فرمایا کہ اگر تم میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت پہ تنصیص کی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی امامت کا پھر انکار کر دیں دوسرے شخص کی امامت جو ان سے پائن درجے کے ہیں, جس کا اسلام میں نہ کوئی خدمت ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی بھی جہاد کیا ہے, کچھ بھی نہیں کیا اس نے, ابو بکر نے. تو اس کو نہ کوئی علم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ کوئی حسب ہے, نہ نسب, کچھ بھی نہیں ہے. تو جا کر اس کی بیعت وہ کرو. جب وہ آپ خود کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسی روایت, اسی بخاری کی وہی جو حدیث آپ نے کوٹ کی اس میں وہ عائشہ کی حدیث ہے, اس میں یہی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں, خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں. تو یہ پھر عائشہ کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے جو ہے بیعت کیا. یہ بات غلط ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں؟ اور دوسری جانب سے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ہیں اس مسئلے پر. پھر وہ جو ہے نا وہ پیغمبر کی اللہ کی مخالفت کریں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں, اور ایک ایسا شخص جو اس سے وہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے. میں نے ابھی آپ کو حدیث دکھائی ہے نا, ابھی دیکھیں یہ حدیث کتاب الزہد لابی داؤد السجستانی, یہ بشرط بخاری مسلم یہ حدیث صحیح ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے ان لی شیطانا یعترینی فاذا رأیتمونی غضبت فاجتنبونی لا اؤثر فی اجسادکم ولا ابشارکم. ایک شیطان ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے, مجھے کنٹرول کرتا ہے, اور جب وہ دیکھو کہ میں غضبناک ہو جاؤں تو تم یہاں سے بھاگ جانا تاکہ میں تمہارے چیر پاڑ نہ دوں. ایک ایسا شخص جو خود اپنی زبان سے کہتا ہے شیطان مجھ پہ مسلط ہوتا ہے. تو ہم ڈاکٹر قادری صاحب نے کہا کہ انہوں نے تواضع سے کہا. دیکھیں تواضع اس طرح نہیں ہوتی, تواضع اس طرح نہیں ہوتی کہ انسان کہتے کہ میں شیطان مجھے کنٹرول کر. اگر یہ تواضع ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع تھے, سب سے زیادہ کسر نفس کرتے تھے, تو وہ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ واقعا یہ صحیح کہہ رہا ہے یہ شخص, وہ خود کہہ رہا ہے ابو بکر ولیت امرکم ولست بخیرکم, میں آپ سب سے بہترین نہیں. تو وہ جو سب سے ایک ادنا صحابی ہے اس کے ساتھ وہ کیوں بیعت کریں؟ یہ احادیث جھوٹی ہے میرے بہن. تو یہ صرف ایک دو احادیث نہیں ہے نا, بہت ساری ہیں. اب جیسے کہ غزوہ احد میں 700 جو صحابہ تھے, لیکن آخر میں جو 12 رہ گئے تو اس میں اب ابو بکر, عثمان اور مولا علی یہ رہ گئے تھے نا. یہ تو آپ مطلب جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ یہ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے ان کے. غزوہ احد میں ابو بکر بھاگ گیا تھا, عمر بھاگ گیا تھا, عثمان تینوں کی تینوں بھاگ گئے تھے جنگ سے, اور ابو بکر کی کوئی کارکردگی کسی جنگ میں نہیں, کسی جنگ میں بھی کہ اس کی کوئی دلاوری کچھ بھی نہیں ہے, کوئی نہیں. تو یعنی کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس مولا علی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کا بھی ہم لوگ بھی مطلب وہی کہتے ہیں کہ مولا علی کی ایک الگ سے فضیلت ہے. تو اس کے بعد کے صحابہ کی کوئی مطلب وہ حیثیت نہیں ہے اسلام میں, نہ ان کا کام ہے نہ, اور پھر جیسے کہ ہم ان کا جو عزت احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے. تو یہ کتاب ہے میرے بیان میں آپ کو جواب آپ کی اپنی کتاب سے دیتا ہوں, العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ, تالیف ابن جوزی. ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے جھوٹی احادیث پر, یہ سن 1983 میں دارالکتب العلمیہ بیروت میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو صفحہ 119 میں لے کے چلتے ہیں, 119 میں دیکھیں خلافت ان باتوں سے نہیں بنتی کہ وہ مثلا فلانی نے جنگ میں نہیں بھاگا نا. اگر ہم مان بھی لیں کہ فلانی نے جنگ میں نہیں بھاگا ہے تو اس سے اس کی خلافت نہیں بنتی. خلافت کے لیے دلیل ہونی چاہیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا اور وہ کہتا ہے میں خلیفہ ہوں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس نے فلانی جنگ میں نہیں بھاگا, تو اس سے اگر مان بھی لینا کہ اس نے اس جنگ میں اس کی کارکردگی تھی بھی, تو اس سے وہ تو اس کی خلافت نہیں بنتی. صحیح ہے کہ نہیں؟ جی بالکل نہیں. تو مطلب چلیں خلافت کو آپ لوگ نہیں مانتے, لیکن ویسے آپ لوگ مانتے ہیں کہ یہ مطلب یہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے یا خیر خواہ تھے یا ہمارے نبی کی کوئی مطلب ان کی نیت بالکل نہیں مانتے, نیت خراب نہیں تھی. اس کے دلیل کی ضرورت ہے نا بہن, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اب جیسے کہ ایک حدیث جس کا مفہوم ہے وہ دکھائے نا کہ انہوں نے خیر خواہی کیا,
مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، ان میں سے بہت سارے سال میں آپ کو جو سب سے سخت وقت تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کب تھا؟ وہ جب شیب ابی طالب میں تھے. شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک اپنے گھر والوں کے ساتھ. مکہ والوں نے سب نے معاہدہ کیا آپس میں کہ بنی ہاشم کے ساتھ ہم نہ شادی کریں گے، نہ ان کو کھانا دیں گے، نہ ان کو ضرورت کی اشیاء بیچیں گے، نہ کسی کو اجازت دیں گے کہ اس کو کھانا فروخت کر دے. تو مکے میں تو وہاں پہ کوئی باغ وغیرہ پیداوار تو ہوتی نہیں ہے، کچھ کوئی کشت ہوتی نہیں ہے وہاں پہ سارا کھانا باہر سے آتا ہے. جو لوگ کھانا خریدتے ہیں تو باہر سے کھانا ان کو مل جاتا ہے. تو ان لوگوں نے یہ آپس میں سب مکے والوں نے وہ عہد کیا. تو وہاں پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اس زمانے میں تھے، تو انہوں نے خیریت اسی میں سمجھی کہ وہ مکے سے نکل کر مکے کے باہر ایک وہاں پہاڑی ہے، وہاں پہ اپنا جائے گاہ بنا دے. تو اہل بیت علیہ السلام سب وہاں منتقل، کیونکہ مکے والے مشرک تھے، انہوں نے سب آپس میں عہد کیا تھا کہ اب ان کو کھانا بھی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کئی سال تک وہاں پہ تھے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس اتنی سختی کی عالم تھی کہ ہمیں جو ہے پتے کھانے پڑتے تھے اہل بیت علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کچھ وہ مکے والے مشرکین نہ خود جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ فروخت کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام کو، اور نہ دوسروں کو فروخت کرنے دیتے. تو اس وقت کہاں تھا ابو بکر عمر؟ کیا وہ بھی شیب ابی طالب میں تھے؟ نہیں، وہ تو آرام سے پھر آپ مجھے دکھائیں کسی تاریخ میں کہ اس سخت مشکل حالات میں انہوں نے کوئی حمایت کی. کوئی مثلا ایک گونی لے کے آئے چاول کی، ایک گونی لے کے آئے آٹے کی، گندم کی، آپ یا رسول اللہ آپ رسول ہیں، ہم آپ کی امتی ہیں، یہ آپ سختی سے گزر رہی ہے، آپ لے لیں اٹھائے یا ہم لے کے آئیں. کچھ بھی نہیں کیا لوگوں نے. کہاں ہے وہ کہاں ہے وہ خدمت، وہ خیر خواہی کہاں ہے؟ جنگوں میں تو یہ بات جو ہے. ایک ہم لوگ حدیث ایز اے سنی ہم ایک حدیث سنتے ہیں، مجھے حدیث کا نمبر حوالہ نہیں معلوم ہے، جس کا لیکن مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لے کے اللہ کی راہ میں جو مطلب تم لوگ لے کر آ سکتے ہو. تو وہ جو لے کر آئے تھے حضرت ابو بکر جو ہے اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے تھے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا گھر میں صرف میرے نبی کا نام اور اللہ ہی کافی ہے. یہ بھی تو ہم لوگ سنتے ہوئے آئے ہیں نا. جی اس سے خلافت بنتی ہے. دیکھیں مان بھی لینا، مان بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک شخص نے پیسے دے دیے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے نزدیک یہ جھوٹی احادیث ہیں، اس کی دلیل میں دکھاؤں گا آپ کو، لیکن ہم مان بھی لیں، اس سے خلافت نہیں بنتی میری. اگر ایک شخص نے پیسے دیے پیغمبر کو، پیسے دینے سے خلافت نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. پیسے دیے ایز اے شیعہ کہ ضروری ہے کہ اگر ہم شیعہ ہیں تو ہم ان کے جو ہے نا مطلب ان کے لیے نفرت رکھیں، یا پھر ایسے بھی رہ سکتا ہے کہ جیسے ہم مولا علی کو مطلب افضل سمجھتے ہیں، سب سے افضل ان کو سمجھتے ہیں، مطلب ان کی احترام کرتے ہیں، میری سسٹر کرتے ہیں. سسٹر وہ ایک شخص ہے نا، اس نے کہا کہ میں آپ کا امام ہوں، میں خلیفہ ہوں، حالانکہ خلیفہ حقیقی کوئی اور ہے. تو اس نے جھوٹ بولا ہے نا، اس نے فراڈ کر کے خلیفہ بنایا. بھائی میری سسٹر، اب اس نے پیچھے کوئی پیسے وغیرہ دیے بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، پچھلے اس نے اچھے کام کیے بھی ہوں، وہ بعد میں جو اس نے غلطی کیا ہے، یہ تو آپ خود مانتی ہیں کہ ان کے اور سب مانتے ہیں کہ اس کی خلافت پہ نہ کوئی حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس نے جھوٹ کہہ کے افترا کر کے کہ بھائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں. تو یہ تو کہنا، یہ تو اتنا بڑا ظلم آپ پر ہے، ہم پر ہے، پوری امت پر ہے، اتنا بڑا ظلم. یہ تو برا اس کو کہنا پڑے گا نا، یہ برا کام ہے. اور یہ ساری عزت اسی سے چلی جاتی ہے. پھر کہاں عزت رہتی ہے؟ کہاں کوئی عزت رہ جاتی ہے؟ مثلا کوئی شخص پیپلز پارٹی میں، اس نے فرض کریں بھٹو صاحب کی بہت خدمت کیا، بھٹو اور بے نظیر کی بہت خدمت کیا، بعد میں اس نے بہت بڑا فراڈ کیا، بعد میں اس نے پیپلز پارٹی کی کمر توڑ دی، فرض کریں بہت، اس نے سب پیسے چرا کے لے گیا، اور اس نے بہت کارنامے کیے بعد میں. تو پھر تو اس کی ساری وہ پرانی باتیں جو ختم ہو جائے، اگر صحیح بھی ہو نا ختم ہو جاتی. تو جس شخص نے جو حقیقی امام ہے وہ موجود ہے امت میں، تو اس کو تو گھر بھیج دیا اور خود جھوٹ میں امام بنائے مسلمانوں کا. وہ تو ماننا پڑے گا آپ کو. اب دوسرے بھی کال کر رہے ہیں میری بہن، اب ان کے کالوں کو مجھے دینے دو، ٹھیک ہے نا. تھینک یو بہت مہربانی. آپ یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ مخالفین کے روایات ہیں، یہ شیعوں کے نزدیک یہ سب احادیث جھوٹے ہیں. یہ احادیث جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس نے پیسے دیے وغیرہ دیے، تو یہ اکثر بھی عائشہ سے مروی ہیں، اور وہ اپنے والد کی غلط انداز میں تعریف بہت کرتی ہیں. میں آپ کو عائشہ ابو بکر اگر اتنا ہی پیسے والا تھا تو میں اس کو دکھاتا ہوں اس کا کیا حیثیت ہے. المستدرک علی الصحیحین، جاب دار الکتب العلمیہ، الجزء الثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ حدیث صحیح ہے بشرط مسلم، حدیث نمبر 4267. یہاں پہ اسماء بنت ابی بکر، عائشہ کی جو بڑی بہن ہے اسماء، حدیث یہ اسماء بنت ابی بکر، اسماء جو عائشہ کی بڑی بہن ہے، اس سے روایت یہ ہے جب ہجرت کا وقت آیا ہے تو ابو بکر نے اپنا سارا پیسہ اپنے ساتھ لے کے گیا مدینہ. تو میرا جد جو ہے ابو قحافہ، وقد ذهب بصره، ابو قحافہ جو تھا بوڑھا تھا، اس کی آنکھیں اندھے ہو چکے تھے، وہ آیا. ان هذا والله قد فجعكم بماله مع نفسه فقلت كلا يا ابتي قد ترك لنا خيرا كثيرا فعمدت الى احجار فجعلتهن في كوة البيت. اس نے کہا کہ ابو بکر کو اس نے گالی دی، اس کے والد نے، ابو قحافہ نے، کہ اس نے بڑا غلط کام کیا، اس سے سارا پیسہ جو تھا ہمارا لے کے گیا، بھاگ گیا، مدینہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا.
تو آپ ہمیں بے عزت کر دیا، یہاں پیسے نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ تابی نابینا اندھا. تو میں نے کہا نہیں بابا جی، اس نے ابو بکر صاحب نے بڑے پیسے چھوڑے ہمارے لیے. تو میں نے وہاں سے پتھر وغیرہ اٹھائے. وہاں پہ گھر میں ایک تاکچی تھی، تاکچے میں وہ میں نے کیا شیلف میں کیا وہ میں نے پتھر رکھ دیا، کیونکہ یہ ہے بوڑھا جو ہے یہ اندھا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یہ پیسہ ہے. اسی تاکچے میں ابو بکر اپنے پیسے رکھتا تھا. وغطيت على الاحجار بثوب ثم جئت فاخذت بيدي فوضعتها على الثوب. تو میں نے وہ تاکچے میں جو پتھر رکھ دیے تو اس کو کپڑے کے اندر کر دیا، اس پہ کور کر دی، اور اس سے کہا کہ یہاں پہ پیسے ہیں. اس کا ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا کہ یہاں ہاتھ لگا. اس نے ہاتھ لگا، دیکھا کہاں یہاں پہ کپڑے کے اندر کچھ سامان ہے. تو میں نے کہا کہ یہ مال جو ہے نا، یہ پیسے جو ابو بکر چھوڑ کے چلا گیا. اما اذا ترك هذا فنعم. تو اس نے کہا کہ ہاں اگر اس نے یہ پیسے چھوڑے تو بڑا اچھا کیا. تو اس کا والد کون تھے عزیزو؟ پہلی بات یہ ہے کہ بخاری بھلے مسلم میں وغیرہ میں یہ ہے کہ والد، انسان کا والد اگر مشرک بھی ہو نا، اس کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے. یہ تفسیر الدر منثور میں جزء 6 یہاں پہ یہ آیت ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والد اگر مشرک بھی ہے نا، اس کے ساتھ نیکی کرنا ہے آپ نے. تفسیر ابن کثیر میں ملاحظہ فرمائیے یہاں پر اسی آیت کے ذیل میں فَأَمَرَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والد اگر مشرک بھی ہے اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. کتاب بخاری میں ایک باب ہے، باب صلۃ الوالد المشرک. وہ مشرک اگر والد مشرک بھی ہے نا، اس کے ساتھ نیکی کرنا. اس کا جو والد تھا ابو قحافہ، اگر یہ اتنا ہی ابو بکر اتنا ہی شریف آدمی تھا، اس کے پاس بڑے پیسے تھے، یہ خرچ کرتا تھا تو اس کا والد جو تھا، اس کا اپنا والد ابو قحافہ جو تھا، وہ عبداللہ ابن جدعان کے چکلے میں وہ ملازم تھا بوڑھے ہو کے. یہ لوگ تو ان کے پاس پیسہ کہاں تھا. وہ وہاں پہ اس کا وہ کنیزوں کا کاروبار کرتا تھا عبداللہ ابن جدعان مکے میں. یہاں پہ وہ چکلا چلاتا تھا. تو وہاں پہ یہ ملازم تھا وہاں پہ لوگوں کو کسٹمرز بلانے کے لیے کہ بھئی آ جاؤ ادھر ہے. تو وہ جو بوڑھا تھا اس کے لیے پیسے اس نے نہیں چھوڑے. حالانکہ اسلام کا حکم ہے کہ والد اگر مشرک بھی ہو نا، اس کے ساتھ نیکی واجب ہے. سارا پیسہ اپنے شاید اس کے والد کا بھی پیسہ اٹھا کے لے کے گیا. اور پھر ہجرت کے وقت اس نے پیسے اٹھائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ اونٹنی کے اپنی اونٹنی بہت اونچی قیمت میں، تاریخ اسلام میں سب سے جو قیمتی اونٹنی بکا ہے وہ ابو بکر کی اونٹنی ہے، جس نے فروخت کیا تھا شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شب ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے وہ ہجرت کے وقت معاف نہیں کیا، پیسے لے لیے اپنی اونٹنی کے.